یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ اصل مجرم کی تشخیص ہو گئی اور فوجی قیادت، کلیدی انٹیلیجنس ایجنسیاں، شریف حکومت اور پاکستانی دفتر خارجہ کم از کم اس پہ باہم متفق ہو گئے کہ کراچی اور بلوچستان سمیت ملک میں دہشت گردی کی تازہ شدت کی ذمہ دار بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را ہے۔ فوری سبب پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہے جس سے بہت سو کے سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہیں، لہٰذا اب بیرونی ریشہ دوانیوں سے پیدا امن و امان کے مسئلے سے ترجیحاً نمٹا جائے گا اور اس معاملے کو بین الاقوامی سطح پہ بھی اٹھایا جائے گا۔ ظاہر ہے را ہو یا کوئی اور ایسا ہی ادارہ، اسے تخریبی کارروائیاں منظم کرنے کے لیے ایک مقامی نیٹ ورک کی ضرورت پڑتی ہے، تبھی تو اسے خفیہ ہاتھ کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ کون سے مقامی افراد اور گروہ ہیں کہ جن پہ شبہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں اگر واقعی امن و امان بہتر کرنا ہے تو پھر کچھ کو نہیں، سب کو شبہ کی اسکرین سے گزرنا ہوگا۔ پھر ایسے فقرے کام نہیں آئیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فلانا ایسی حرکت کرے۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ اس کا یا اس کی تنظیم کا دور دور تک اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں۔ ارے پاگل ہو گئے وہ کیا؟ وہ اس سے بڑھ کے تو کوئی محب وطن ہو ہی نہیں سکتا۔ میر جعفر کوئی بنگالی مچھیرا نہیں تھا، نواب سراج الدولہ کا بازو تھا۔ میر صادق کوئی معمولی سپاہی نہیں، فتح علی ٹیپو کا کماندار تھا۔ اور پورنیا کوئی معمولی پٹواری نہیں، ٹیپو کا وزیر مال تھا۔ حکیم احسن اللہ خان کوئی جز وقتی دربان نہیں، بہادر شاہ ظفر کا معالج خصوصی اور وزیر اعظم تھا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ مچھلی دم سے نہیں، سر سے سڑنی شروع ہوتی ہے۔ یہ غیر معمولی لڑائی عوام کو اندھیرے میں رکھ کے نہیں لڑی جا سکتی، انہیں ثبوتوں کے ساتھ بتانا ہوگا کہ کون کون مقامی ہے جو غیر ملکی کٹ پتلی ہے، کن کن گروہوں کی پشت پناہ را ہے، کون سے افراد موساد کے پیرول پہ ہیں، کسے کسے ایرانی و سعودی و اماراتی نجی و سرکاری خفیہ و اعلانیہ حمایت اور شہ حاصل ہے، اور کون سی تنظیموں پہ CIA اور دیگر مغربی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے۔ یا کم از کم ان افراد اور تنظیموں کی فہرست عام کرنی ہوگی جو دہشت گرد یا ان کے حمایتی تو ہیں، مگر ان کا جز وقتی یا کل وقتی کنیکشن کسی اندرونی و بیرونی ایجنسی سے نہیں۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ایسے معاملات سڑک پہ نہیں لائے جا سکتے کیونکہ نازک سفارتی مصلحتیں حائل ہیں۔ یا تو اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ لیں یا پھر سفارتی مصلحتیں نبھاتے پھریں۔ مگر ایسے معاملات میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان خاں سے باخبر اور دو ٹوک ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ تحریک طالبان ناراض اور بگڑے ہوئے بھائیوں کا بدظن گروہ ہے۔ اگر صفورہ گوٹ میں بس کے اندر قتل عام کے بعد کوئی پمفلیٹ برآمد ہو تو ضروری نہیں کہ اصلی ہی ہو۔ ویسے بھی پاکستان میں داعش کا اب تک کوئی وجود نہیں۔ جب تک اس ملک کی حقیقی مالک عسکری و سیاسی اشرافیہ پوری تصویر اس ملک کے علامتی مالکوں یعنی عوام کے سامنے نہیں رکھے گی، تب تک کیسے پتا چلے کہ عام و خاص آدمی کے بھیس میں کون کون ہے اور کیوں ہے؟ یہ تاثر کون زائل کرے گا کہ جو اینٹی سٹیٹس کو ہیں وہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں اور جو پرو سٹیٹس کو ہیں وہ غیر ملکی ایجنٹ نہیں؟ یہ بھی خوب ہے کہ MQM بقول DSP راؤ انوار را کی ایجنٹ ہے اور اسی MQM کا نمائندہ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی معاملات کے اجلاس میں بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیمیں غیر ملکی ایجنسیوں کی فرنٹ کمپنیاں بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ عبد المالک کو یہ فریضہ بھی سونپا گیا ہے کہ وہ ان فرنٹ کمپنیوں سے رابطہ کریں۔ یہی تو وہ انٹیلیجنٹ ادائیں ہیں جن پہ ایک دنیا مرتی ہے۔